الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والعدل والإحسان. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في الكلام الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر بہما سے درود پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي محمد الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک وصحبہ یا رب العالمین. حوصلہ دیکھو میری سادہ دلی عیالوں، عشق تو کرتا ہوں مگر عشق کو سمجھا ہی نہیں ہے. عقل والوں، میرا معیار جنون تو دیکھو اس سے بڑھتا ہوں جس آنکھ سے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی السلام درود لامحدود نبی مکرم شفیع معظم مالک کون و مقام سید الانس والجان آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کبریا حضور پر نور شافی المشہور فیض مدینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و سینہ آقا کل مولا کل ختم الرسول تنائے سبل فاطمہ کے بابا حسنین کے نانا صحابہ کے لیے چڑھ کر ہمارا ایمان. حضور جانے کا اراد بلکہ جانے جہانے کا اراد آپ کی بارگاہ ناز میں حقیقت عقیدت درود و سلام و نذرانہ عرض کرنے کے بعد لائق سب عزت و احترام بزرگ حضرات اور حفاظ کرام اور علماء کرام، آج کی اس پروقار بزم میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی سعادت ملی ہے. یقیناً اس طرح کی محفلیں ہر حوالے سے بابرکت ہوا کرتی ہیں، اور آج اس محفل کا جو باقاعدہ انتظام اور انصرام ہے وہ حضور مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذکر خیر کے حوالے سے انعقاد کیا گیا ہے. دعا ہے اللہ ہمارا یہاں بیٹھنا اور ان پاک رسولوں کا پاک ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول کرنا. دیکھیے قرآن پاک سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے، آپ توجہ کیجیے گا.
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، انما یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے لیذھب، تاکہ ختم کر دے، دور کر دے، عنکم تم سے، رجسا ناپاکی۔ اس آیت کو آپ نے بڑی مرتبہ سنا ہوگا، بڑے بڑے علماء کرام سے، آج اس فقیر سے ایک سبق سننا ہے آپ نے، اور آیت کے اندر داخل ہو کے آپ نے قرآن کا موتی اخذ کرنا ہے، اور یہ توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ہوگا۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا، اللہ نے ارادہ کر لیا۔ سورہ یاسین کے آخری رکوع میں آخری آیتیں ہیں، اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا، انما امرہ، بے شک اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کا مقام یہ ہے، اذا جب ارادہ، وہ ارادہ فرما لیتا ہے، وہ ارادہ فرما لیتا ہے، شیئا، کسی بھی شے، کتنے بھی بڑے کام کا جب وہ ارادہ فرما لیتا ہے، ان یقول لہ کن، پھر وہ اسے کن کہنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اسے کیا کہتا ہے؟ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ بولیے بولیے، کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، فیکون تو وہ، جتنا بھی بڑا کام، جتنا بھی بڑا کام ہو اللہ کن کہتا ہے۔ پھر یہاں بیٹھے ہیں درس نظامی کے طلباء، آپ یہ سمجھے اللہ کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن، یہ جو ان ہے نا، ان یقول، یہ ان مصدریہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اسے کن کہے، یہ ارادہ کرتا ہے، کن کہا نہیں، صرف ارادہ کیا ہے کہ میں اسے کن کہوں، وہ اس کے ارادہ قدرت میں آنے سے ہی فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی کام کو کرنے کے لیے لفظ کن کا بھی محتاج نہیں، لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اگر وہ لفظ کن کا بھی محتاج ہوتا تو پھر اس کو رب کو کہتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو محتاج نہیں ہوتا، جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اسے رب کہتے ہیں۔ بات تو ایک چیز ہمیں سمجھ میں آئی کہ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے، اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو اسے کن کہنے کا ارادہ فرمائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کے کرنے کے لیے صرف اور صرف اس کام کا ارادہ قدرت میں آنا ضروری ہے، اللہ کا ارادہ ہونا ضروری ہے، بس تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھ آئے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ فرما لیتا ہے، اسی لفظ کے اندر ساری تقریر ہے، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ صرف ارادہ کرنے سے ہی تو دیکھیں نا، اللہ نے تو کوئی ارادہ بھی کیا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے نا انما یرید اللہ، میں نے ارادہ کر تو لیا ہے، میں نے ارادہ کر تو لیا ہے۔ یا اللہ تم نے کیا ارادہ کیا ہے؟ تو میں نے میں نے نبی کے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو سورہ یاسین کے مطابق ارادہ قدرت میں بات آئے تو کام ہو جاتا ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو انما یرید اللہ میں یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ نے جو ارادہ قدرت میں بات لائی ہے وہ کام واقع ہو کے رہ گیا، اور صرف اتنا ہی کافی تھا اہل بیت کی طہارت کے لیے کہ اللہ فقط ارشاد فرماتا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ میں نے اہل بیت کے طہارت سے رجس کو، ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اتنا ہی کافی تھا۔ ہم سمجھ جاتے کہ جب اللہ نے ارادہ کر دیا ہے تو بھئی اہل بیت کے طہارت سے ناپاکی دور ہو گئی، جو ناپاکی دور کر لے پیچھے پاک رہ جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کائنات والوں کو سمجھایا، کہا میں نے صرف ناپاکی کو دور نہیں کیا، میں نے خوب پاک کیا ہے۔ یا اللہ کی
کہ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت پاک کرنا، خوب پاک کرنا. اور تطہیرا یہ دوبارہ مصدر استعمال کر کے یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اہل بیت کو ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے. تو قیامت تک اہل بیت بھی پاک ہے، اور جو اہل بیت کی صحبت میں آئے اللہ اسے بھی. اب اس میں ایک بات سن لیجیے، بڑی بڑی مزے کی بات ہے اس آیت کے اندر. اللہ کی ذات دائمی ہے، یہ بڑا لطیف نقطہ ہوگا آپ کے لیے. اللہ کی ذات کیا ہے؟ دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. اور اللہ کی جو بھی صفت ہے، اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ بھی ازلی ہے. وہ بھی کیا ہے؟ ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی. مثلا آپ میں سے ایک بچہ ہے، وہ پہلے حافظ نہیں ہوتا، پھر وہ 2-3 سال لگا کے حافظ بن جاتا ہے، تو اب وہ حافظ ہے. اب اس کا حافظ ہونا ازلی نہیں ہے، اس کا حافظ ہونا ازلی نہیں ہے. بھئی 12-14 سال تک وہ حافظ نہیں تھا، اس کے بعد مدرسے میں داخل ہوا، پھر 3-4 سال تک حافظ نہیں تھا، پھر اللہ نے کرم کیا اس نے 30 پارے حفظ کر لیے، تو اب وہ کیا ہے؟ حافظ. تو اس کی حفظ والی جو صفت ہے وہ عارضی ہے، اصلی نہیں ہے. پھر اللہ اس کی تندرستی دے، 70-80 سال میں وہ دیے، اس سے بھی زیادہ دیے تندرستی کی عمر، تو بڑے بڑھاپے میں جا کے بھی حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. بھئی اس کو وہ 30 پارے بھی یاد نہیں رہے، اس کو بیچ بیچ میں سے آتا ہے، باقی بولتا ہے، اب بھی وہ حافظ نہیں رہا، اب بھی وہ حافظ نہیں رہا. بھئی ہماری جو بھی صفت ہے نا وہ نہ اصلی ہے نہ ابدی ہے. کچھ خاص وقت کے لیے ہے، کچھ خاص وقت سے ہوگی، خاص وقت کے لیے ہوگی. اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، اور اللہ کی ہر صفت ازل سے ہے، ابد تک ہے. اللہ سنتا ہے تو ازل سے سنتا ہے اور ابد تک سنتا رہے گا. اللہ ہے تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. اللہ کا علم، اللہ کی سماعت، اللہ کی قوت گویائی ازل سے ہے، ابد تک رہے گی. اللہ کی کوئی بھی صفت عارضی نہیں ہے، یا نہیں پیدا ہونے والی نہیں ہے. اللہ کی ہر صفت ازلی ہے اور ابدی. بولیے، اللہ کی ہر صفت ازلی ہے اور ابدی ہے. اللہ کا ارادہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے. توجہ کیجیے گا اس بات پہ، اللہ کا ارادہ کرنا بھی اللہ کی صفت ہے. تو بھائی اللہ کی صفت کوئی بھی نئے سرے سے شروع نہیں ہوتی، وہ ازلی ہے اور ابدی ہے، ازل سے ابد تک رہے گی. تو اللہ نے ارادہ کیا نہیں، اللہ کا ارادہ تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں جو روزے کی حالت میں زور لگا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو اللہ کی کوئی بھی صفت عارضی نہیں ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے. اللہ کا ارادہ بھی ہمیشہ سے ہے. تو اللہ کا ارادہ یہ تھا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. یہاں سمجھانا کیا جاتا ہے؟ فرمایا میں نے نبی کو پیدا نہیں کیا، نبی کے گھر والوں کو بھی پیدا نہیں کیا، لیکن اصل سے میرے ارادے میں بات تھی میں نبی پیدا کروں گا، نبی کے گھر والوں کو پیدا کروں گا اور ان کو پاک بھی کروں گا. یہ کیا تھا؟ ازل سے تھا کہ اللہ نبی کو پیدا فرمائے گا، نبی کے گھر والوں کو پیدا کرے گا اور نبی کے گھر والوں کو پاک بھی کرے گا. یہ ازلی تھا. یہ کیا تھا؟ ازلی تھا. تو پھر ایک بات اور، نبی کے گھر والے، نبی کے گھر والوں کو اللہ نے پاک کر دیا. تو اب علی پاک ہے، حسن پاک ہے، حسین پاک ہے، سیدہ فاطمہ پاک ہے، ٹھیک ہے، نبی پاک ہے. تو یہ سارے گھرانہ کیا ہے؟ پاک لوگوں کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی خانہ کعبہ کے اندر. خانہ کعبہ میں خود سے کہتا ہوں، میرے پاس وقت تھوڑا ہے تو اسی میں سارا کچھ میں کور کروں گا. خانہ کعبہ کے اندر ولادت ہوئی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی بدن پاک سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوا. تو یہ آپ نے سن رکھا ہے کہ آپ نے آنکھیں نہیں کھولی، حضور آئے تو آنکھیں کھولی. آپ نے پہلا دیدار یہ مصطفیٰ کا کیا. تو دیکھیے کہ خانہ کعبہ میں حضرت علی کی ولادت ہوئی ہے. اس سے پہلے نہ کوئی نبی خانہ کعبہ میں آیا اور نہ اس کے بعد کوئی ولی خانہ کعبہ میں آیا. یہ شروع سے اور آخر تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ احساس حاصل ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی. پتہ کیوں؟
یہاں بڑا لطیف سا نقطہ ہے، آپ سن لیں، مزہ آئے گا آپ کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کی شادی ہوئی، سیدہ پاک سے آپ کی شادی ہو گئی، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شادی برابر والوں میں کرنی چاہیے، شادی کفر میں کرنی چاہیے، ایک طرف نبی کی بیٹی دوسری طرف علی، یا اللہ برابری کیسی ہے؟ نبی امام الانبیاء ہیں اور ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا علی کے ساتھ کیسا جوڑ پورا کیا؟ رب کعبہ نے فرمایا میں نے خانہ کعبہ میں پیدا کر کے جوڑ پورا کیا ہے، تمہیں سمجھ آنی چاہیے آج جو شادی ہو رہی ہے نا، اس شادی کی برابری ہے، دولہا خدا کے گھر سے ہے، دولہا مصطفیٰ کے گھر سے ہے، دولہا خدا کے گھر سے ہے، دولہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے ہے۔ اور یہ تو میرا موضوع نہیں تھا، آگے چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، آپ تصویر الایام تھے، آپ کی اولاد زیادہ تھی۔ میرے کریم آقا نے اپنے چاچا عباس سے کہا، بڑا لطیف جملہ ہے، میں مختصر کر کے آگے چلتا ہوں، اپنے چاچا سے کہا چاچا جی، چاچا جی کی اولاد زیادہ ہے، انکم کم ہے، اینج نہ کریے ایک پتر تسی لے لو ایک میں لے لو، ایک پتر تسی لے لو ایک میں لے لیتا ہوں۔ چاچا نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عباس بزرگ کے ساتھ حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے، آپ کی ساری اولاد سامنے ہے، ایک کو حضرت عباس نے دے دیا، میرے آقا نے سارے بیٹوں کو نظر ڈالی، جس کو چنا وہ علی ہے، مجھے یہی سے موضوع شروع ہو گیا نا، جس کو چنا وہ علی ہے۔ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ چنے تو نبی کر دیتا ہے، نبی چنے تو علی کر دیتا ہے، اللہ نے چنا تو نبیوں کا امام ٹھہرا اور نبی نے چنا تو ولیوں کا امام ٹھہرا۔ بھائی جس کو خدا چنے وہ نبی ہے، جس کو نبی چنے وہ علی ہے، جس کو علی چنے وہی ولی ہے۔ اچھا نبی نے علی کو کیوں چنا؟ نبی نے علی ہی کو کیوں چنا؟ توجہ کیجیے گا، اور یہ باتیں بڑی ایمان افروز ہے، قیمتی موتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے علی ہی کو کیوں چنا؟ میرے آقا کا تیسرا بیٹا جب فوت ہوا نا، تو صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، آپ ہی کہتے ہیں آقا بڑے افسوس کی بات ہے، میرے آقا نے کہا کہ کافر تانے مار رہے ہیں کہ نبی کا تو بیٹا کوئی نہیں، اولاد بیٹوں سے چلتی ہے، تو نبی کا بیٹا کوئی نہیں ہے، تو اس کا بیٹا ختم ہو، جب تک یہ ہے تب تک ان کا ذکر ہے، اس کے بعد ان کا ذکر بھی ختم، اس لیے کہ نسل تو بیٹوں سے چلتی ہے، نبی کے ساتھ پتر ہی کرے، یہ نہ پتر نہیں ہے، نسل کیا نہیں چلے۔ میری ماتا نے آپ کا چہرہ سرخ ہوا، فرمایا سن لو، جعل کل نبی ذریتہ فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت میں رکھا ہے۔ مجھ محمد کا کمال یہ ہے، مجھ محمد کی شان یہ ہے، جعل ذریتی فی صلبہ علی بن ابی طالب، اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا۔ اللہ نے ہر نبی کی اولاد کو اس کی اپنی پشت میں رکھا، لیکن میں نبی کی اولاد کو اللہ نے نبی کی نہیں علی کی پشت میں رکھا۔ یار سمجھو علی کی پشت میں رکھا ہے، نبی کی نسل بے مثال ہے کہ نہیں؟ بولیے نبی کی نسل بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو علی کو چنا تو علی سے نسل چلی، علی اصل ہے نبی کی نسل کی، اور دیجیے گا بڑا قیمتی جملہ ہے، نبی علی اصل ہے نبی کی، بولیے علی اصل ہے نبی کی نسل کی، نبی نے علی کو چن کے اپنے ہاتھوں سے پرورش کروائی، اس لیے کہ جب میری نسل میں مثال ہے، نسل کی اصل کی بے مثال ہونی چاہیے۔ کیا سمجھے ہیں کہ علی کی پرورش میں، علی کی پرورش کی حفاظت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، علی کو نبی نے خود چنا، خود پرورش کی، اس لیے کہ یہ اصل ہے نبی کی نسل کی، اصل نسل بے مثال ہے تو نسل کی اصل کی بے مثال ہونی چاہیے کہ علی نبی کے گھر میں رہے، علی نبی کے گھر میں رہے، ساری زندگی حضور کے گھر میں رہے، شادی ہوئی تو پاس ہی گھر بنا لیا، تو پھر پاس رہے، تو پھر مسجد کے اندر یہ ان کو تلوار لگی، مسجد کے اندر ان کو، مسجد کس کا گھر ہوتا ہے؟ اللہ کا، آئے کہاں سے؟ خدا کے گھر میں، رہے کہاں؟
مصطفیٰ کے گھر میں، تو گئے کہاں سے؟ اللہ کے گھر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ علی آئے خدا کے گھر میں، رہے مصطفیٰ کے گھر میں، شہید ہو گئے تو بھی خدا کے گھر سے۔ آقا علی آپ کی زندگی میں یہ سفر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ آئے خدا کے گھر میں، رہے مصطفیٰ کے گھر میں، گئے تو بھی خدا کے گھر سے۔ معاشرہ کیا ہے؟ فرمایا کائنات والوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علی کو تلاش کرنے والوں، علی کو ڈھونڈنے والوں، علی سے محبت کرنے والوں، علی کے دو ٹھکانے ہیں، یا خدا کے گھر میں ملتا ہے یا مصطفیٰ کے گھر میں۔ علی یا خدا کے گھر میں ملتا ہے یا مصطفیٰ کے گھر میں ملتا ہے۔ علی کے دو ٹھکانے ہیں، یا خدا کا گھر ہے یا مصطفیٰ کا گھر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ آپ علی سے محبت کرنے والوں کو خدا کے گھر سے محبت ہونی چاہیے۔ میں وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا نا، علی سے محبت کرنے والوں کو خدا کے گھر سے محبت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو بھی خدا کے گھر پر آنا چاہیے اور خدا کے گھر میں آنا چاہیے ان کو، اس لیے کہ آپ علی نے تو ساری زندگی دو در چھوڑے گے، یا خدا کا در نہیں چھوڑا گیا، مصطفیٰ کا در نہیں چھوڑا۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی بات کر لیں، وقت مختصر ہے۔ تو میری ماتا نے ارشاد فرمایا، سمجھ لیجیے گا، انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ شہر کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو شہر کا لغوی معنی یہ ہے کہ جس میں ضرورت کی ہر چیز ملے۔ انا مدینہ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم کی ہر بات مجھ سے، سمجھو نا؟ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ مدینہ کسے کہتے ہیں؟ شہر کو۔ تو شہر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جہاں سے سب کچھ ملے۔ گاؤں وہ ہوتا ہے جہاں سے ضروریات زندگی کی چیزیں نہیں ملتی، شہر وہ ہوتا ہے جس میں ضروریات زندگی کی ہر شہر، ان کے درمیان میں ایک قصبہ ہے جن میں بہت ساری تو مل جاتی ہیں لیکن بڑی بڑی نہیں ملتی، بہت ساری تو مل جاتی ہیں بڑی بڑی نہیں ملتی، تھوڑے والا قصبہ ہے، تھوڑے والا قصبہ ہے، ہر شہر ملتی ہے لیکن دل کے آپریشن کے لیے کہا جائے تو ایک فیصلہ آباد جانا پڑے گا، تو ہر شہر نہیں ملتی، اس لیے کہ یہ قصبہ ہے۔ اور مدینہ شہر کو کہتے ہیں، شہر وہ ہے جہاں سے سب کچھ ملتا ہے۔ نبی نے اعلان فرما دیا، اما مدینہ العلم ہے، میں علم کا شہر ہوں، مجھ سے علم کی ہر شہر، مجھ سے علم کی ہر شہر، میں شہر ہوں، میں ہر کسی کو جگہ دیتا ہوں، میں ہر کسی کو، علی ادھر ہے، عثمان ادھر ہے، عمر ادھر ہے، حذیفہ ادھر ہے، ابو سعید ادھر ہے، ابو ہریرہ ادھر ہے، عبداللہ بن مسعود ادھر ہے، بلال ادھر ہے، سلمان ادھر ہے، لیکن یہ شہر بن گیا، اس کا دروازہ علی ہے۔ اس کا دروازہ علی ہے۔ یہاں رسول اللہ میری سمجھ میں بات نہیں ہے، میرے آقا نے یاد فرمایا ہوگا، فرمایا تمہیں عمر چاہیے، تمہیں عثمان چاہیے، تمہیں ابو بکر سے پیار ہے، تو بھائی علی کے بغیر نہ عثمان ملتا ہے، علی کے بغیر نہ عمر ملتا ہے، علی کے بغیر نہ ابو بکر ملتا ہے، علی کے بغیر نہ مصطفیٰ ملتا ہے، نہ مصطفیٰ کا خدا ملتا ہے۔ میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا، مجھ سے ہر شہر ملے گی لیکن چوکھٹ علی کی سے ہو کے آنا پڑے گا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ میری آقا علی نے ارشاد فرمایا، سلونی عما شئتم، جو بھی سوال کرو میں علی بتاؤں گا، بہت بڑا دعویٰ، سلونی عما شئتم، اور یہ نہیں کہ میں بتاؤں گا، فرمایا میں دیکھ کر بتاؤں گا، یعنی یہاں سے مجھ کو خانہ کعبہ کہاں ہے، میری آقا علی یہاں سے خانہ کعبہ دیکھ کے وہ بتائیں۔ میرے آقا علی نے اعلان فرما دیا، سلونی عما شئتم، مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں آقا علی اس کو دیکھ کر بتاؤں گا۔ ایک منافق کھڑا ہو کے کہنے لگا، اوے علی تو نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ مجھ سے جو بھی سوال کرو میں دیکھ کر بتاؤں گا۔ میرے آقا علی نے اعلان فرما دیا، سلونی عما شئتم، ہاں ہاں مجھ سے سوال کرو، جو بھی سوال کرو گے میں آقا علی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ منافق کہنے لگا، میرا ایک سوال ہے، تیرا کیا سوال ہے؟ علی کیا اپنے رب کو بھی دیکھا ہے؟ سمجھ آئی؟ ایک منافق کھڑا
آقا علی آپ نے یہ بہت بڑا دعویٰ کر دیا، مجھ سے جو بھی سوال کرو آقا علی آنکھوں سے دیکھ کے بھی بتاؤ۔ فرمایا ہاں میرا یہ دعویٰ ہے۔ اس نے کہا ربک، کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ علی کیا اپنے رب کو دیکھا ہے؟ میرے آقا علی منبر رسالت پلٹ کر کہنے لگے، وہ ایک سوال کرنے والے، تو نے یہ سوال کر دیا ہے کیا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو سن لے علی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ رہی ہے۔ فرمایا علی تو اس وقت تک سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ رہی ہے۔ اہل نظر کیا ذرا بولو مل کے اہل نظر کیا علی علی دی گونج پا دیو اہل نظر کیا اونچا بولیے اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے دل ہمارا۔ بستی کے ذریعے سے میرے آقا علی گزرے، بستی کے ذریعے سے گزرے تو آپ کے پیچھے آقا ہو رہا ہوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس بستی میں چونکیاں ہیں، چونکیاں بڑی چونکیاں۔ میرے آقا علی آگے آگے تھے، حضرت عمار بن یاسر پیچھے پیچھے تھے، تو کھڑے ہو کے پتہ کیا کہنے لگے؟ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے۔ میرے آقا علی ترقی کہنے لگے، وہ کیسے؟ اس بہر پہ آپ نے یہ اللہ کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ ان چونکیوں کو جانتا نہیں، اتنی چونکیاں ہیں، اتنی ساری چونکیاں ہیں تو اللہ کی تعریف ہے، تو ان چونکیوں کی تعداد کو جانتے ہیں۔ میرے آقا علی پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کی تعریف کرنی ہے تو دلیل کوئی اور لے کے آ، اتنا تو اسے بھی پتہ ہے کہ تیرے ساتھ کھڑا ہے، اتنا تو اسے بھی پتہ ہے جو تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ ان میں نار کتنی ہے، ان میں مادہ کتنی ہے، علی کو سارا پتہ ہے۔ ان میں مادہ کتنی ہے علی کو سارا پتہ ہے۔ بھئی یہ علی کے علم کی بات ہے، یہ علی کے علم کی بات ہے۔ اور علی کی ذہانت، علی کی ذہانت میں بات کر لیں، دو بندے جا رہے ہیں سفر میں، تو زیادہ راہ اس وقت دو کپڑے کھانا لے کے جاتے ہیں، کھانا۔ ایک بندے نے روٹیاں اٹھائی ہیں، دوسرے بندے نے ان کے پاس روٹیاں، ایک جگہ پہ بیٹھے کھانا کھانے لگے نا، تو ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی، ایک کے پاس 3 روٹیاں۔ جو 5 روٹیاں والا تھا اس نے کہا ایسا کرتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہے، سنت بھی ہے، تو اکٹھے کھا۔ اس نے کہا دیکھو اکٹھے تو آپ کر رہے ہو، میرے پاس 3 روٹیاں ہیں، آپ کے پاس 5 ہیں، تو میری آپ کی برابری کیسے ہوگی؟ اس نے کہا ایسا کرو، کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں۔ ٹوٹل روٹیاں کتنی ہوگی؟ 8۔ ابھی کھانا شروع نہیں کیا، ایک بندہ قریب سے گزر رہا تھا، کہنے لگا بھوک لگی ہے، میرے پاس کھانا تو نہیں، لیکن مجھے شامل کر لیں، مہربانی ہوگی، بھوکا ہوں۔ انہوں نے کہا جو آپ بھی شامل ہوں۔ اب ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کرتے ہیں، ایک ایک کھاتے ہیں، 8 روٹیاں ختم ہوئی۔ وہ بندہ جو جانے لگا تھا نا، جو آیا تھا تیسرا، وہ پیسے والا تھا، اس نے کہا دیکھو میرے پاس روٹی تو نہیں تھی، میں نے آپ کا کھانا کھایا، آپ بھی مسافر ہیں، یہ مجھ سے کچھ پیسے لے لیں۔ 8 درہم اس نے دے دیے، اس نے کہا یہ میری طرف سے تحفہ لے لیں، آپ کے پاس آئیں گے۔ انہوں نے 8 درہم وصول کی، جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے 5 لے لیے، جس کی 3 تھی اس کو 3 دے دیے۔ اب وہ 3 لے کے پتا نہیں کہنا وہاں پر تسی انہوں نال بلایا کٹھیا کیتا تے ہن ایک پیسے کی 50-50 ہونی 4 3 تے 4 انہاں نے بھائی یہ کہتے ہیں کہ 3 روٹیاں سے
دے دیتے 5 منٹ کے سپاہی میں رہے انہوں نے کہا نام نو بلانا نام مینو نام نہ بلانا انہوں نے کہا چلو علی کی بار میں جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کروا لیں آئے میرے آقا علی کی بات میں سارا وقت بتایا میرے آقا علی نے 8 درہم اپنے ہاتھ میں لیے 3 بار سے پوچھا اپنی مرضی سے دیتے ہیں تو لے لو اس نے کہا نہیں حضور میں آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں انصاف کریں آپ اس نے مجھے برابری کا دعویٰ دیا تو آپ یہ برابری کیوں نہیں کر رہے آپ نے 7 درہم 5 روٹی والے کو دے دیے 1 درہم دے دیا 3 روٹی والے وہ جو 3 لے کے سے راضی ہوتا ہے 1 لے کے راضی ہوتا ہے میں کیا یہ کہنا مسئلہ کہ تسی میرے کو 3 لے کے 1 واپس کیتا آپ نے فرمایا تیریاں 3 روٹیاں وہ دیاں 5 روٹیاں کھان والے تسی دے 1 روٹی کے 3 ٹکڑے ٹوٹل ٹکڑے ہو گئے 24 ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھاتے ہر بندے نے 8 ٹکڑے کھاتے ہیں وہ دیاں 5 روٹیاں صرف 15 ٹکڑے ہوتے بن گئے 8 انہوں نے کھا لے 7 کھاتے مہمان نے تیریاں 3 روٹیاں سی تیرے 9 ٹکڑے ہو گئے آج تو کھا لے تیرا 1 بجے جڑا مہمان نے کھاتا تے اودا 1 درہم تے تو دے دیتا ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی یار حضرت علی کی شان کی یاد کیا کرے کہاں سے شروع کرے ابن ملجم نے آپ کے اوپر تلوار زہر تلوار کا زخم لگایا اور یہ میرا موضوع ادھار رہ گیا یہ میرا موضوع ادھار رہ گیا انشاءاللہ کبھی پھر آگے بیان کریں گے تو اسی تلوار کے زخم سے روایات کے اختلاف کے ساتھ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت ہوئی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا کفن پہنا کے آپ کا جنازہ پڑھایا حضرت علی کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا خوش نصیب ہیں کہ ہم نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں نبی کے گھر والوں سے بھی پیار کرتے ہیں دونوں کی محبت ضروری ہے اللہ مجھے اور آپ کو حضرت علی کی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ مصطفیٰ